أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی ہم پر یعنی بنی نوع انسان پر. اور ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. سب سے پہلے سب سے اعلیٰ نعمت. اگر اس نے ہمیں مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ کوئی کسی مندر کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا, کوئی کسی گرجے میں چرچ میں جا رہا ہوتا, کوئی کہیں خاک چھان رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین وہ دیا ہے جو ہماری فطرت کے عین مطابق. دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم پورے نہ اتر سکتے ہوں. کسی اسلامی حکم کا آپ نام لیں کہ وہ انسان کے بس سے باہر تھا, اللہ نے وہ کیوں فرض کر دیا؟ اب آپ دیکھیں, نماز ہے, دن میں 5 وقت نماز پڑھنا کیا ہمارے بس سے باہر ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آرام سے پڑھ سکتے ہیں, 5-5 10-10 منٹ لگتے ہیں. روزہ ہے تو اس میں تھوڑی سی مشقت ہے, لیکن اللہ نے سال میں 1 مہینہ رکھا ہے. تھوڑی سی مشقت یقیناً ہے. 15 گھنٹے ہے, کبھی 14 گھنٹے کا ہوتا ہے, کبھی 13 گھنٹے کا ہوتا ہے. مسلسل کھانے پینے سے, نظر بازی سے, اپنے کانوں کو روکنا, زبان کو روکنا, ہر چیز پہ کنٹرول کر کے 13, 14, 15 گھنٹے نکالنا ایک مشقت ہے. لیکن اللہ نے سال میں 1 مہینہ رکھی. 11 مہینے کوئی مشقت نہیں کھانے پینے کی. گالی گلوچ تو سارا سال منع ہے نا, جھوٹ بولنا سارا سال منع ہے, غیبتیں کرنا سارا سال منع ہے, لیکن کھانے پینے کی کوئی رکاوٹ نہیں. سارا سال کھائیں پئیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہے, نفس کی تہذیب کرنا چاہے, تو اس کے لیے سال میں بھی روزے ہیں. یہ نہیں کہ یہ رمضان نکل گیا اور
2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لی سیویاں اور لے گئے سارے فکر. ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا، 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لی سیویاں اور گئے سارے فکر. عید پڑھ لی، نمازیں ختم. رمضان میں 30 دن باقاعدہ نماز عشاء بھی پڑھتے رہے، اور صرف عشاء نہیں، ساتھ تراویح بھی پڑھتے رہے. اور جیسے ہی رمضان گزرا، اب نہ نماز، نہ عشاء، نہ تراویح، نہ تلاوت، نہ. اسلام ایسا نہیں ہے. اور ہماری مسلمانوں کی یہ عید نہیں ہوتی کہ عید سیویاں کھائیں اور ساری فکریں اتر گئیں. ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے کے کچھ احکام، کچھ آداب اور کچھ دنوں کے روزے بتائے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے. اور وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ ایام بیز کے روزے. ایام بیز روشن دن تو سارے ہی روشن ہوتے ہیں، دراصل وہ روشن راتیں ہیں. جب دن بھی روشن ہو، رات بھی روشن ہو تو پورا 24 گھنٹے روشن ہو گئے. اب پوری 3 راتیں کون سی روشن ہوتی ہیں پورے مہینے میں؟ اسلامی مہینے میں 13، 14 اور 15. 14ویں کا چاند تو مشہور ہے نا، بدر. 14ویں کا چاند پورا، 13ویں کا چاند پورا، 15ویں کا چاند پورا. اب اس وجہ سے کہا گیا ایام بیز کے روزے، یعنی ان 3 دنوں کے روزے جن کی راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، روشن اور منور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایام بیز کے روزے رکھے. ہمارے لیے سنت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رکھا کریں. اگر کسی کا جی چاہے رکھے، فرض نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے، پیر اور جمعرات. پیر کا لفظ تو معروف ہے نا، کس دن کے لیے ہے؟ سوموار کے لیے. سوموار، یوم الاثنین یا پیر کا دن، منڈے کا روزہ اور تھرسڈے کا روزہ، جمعرات کا. یہ 2 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے. اور یہ 2 روزے ہیں ہفتہ وار، 3 روزے ہیں ماہوار یا ماہانہ، اور کچھ روزے ایسے ہیں کہ جو مختلف اوقات میں رکھے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کا حکم دیا. اور وہ روزے کون سے ہیں؟ 9 ذو الحج کا یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کا روزہ، ایک روزہ رکھنے پر ثواب کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین. مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرا دے گا. ایک روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہو گیا. اور 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا روزہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عہد جاہلیت سے وہ روزہ آ رہا ہے. اور وہ روزہ کوئی یوم عاشورہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تعلق نہیں رکھتا. ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، یوم عاشورہ اس لیے ہے اور اسی لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. نہیں، یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، یہودی بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکروں سے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس دن نجات دی تھی. وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو لے کر، اپنی امت کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. سامنے دریائے نیل آ گیا، پانی ہے، دریا چل رہا ہے. اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ آگے پانی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ پانی پر اپنا ڈنڈا مارو. آسا، مشہور لفظ ہے نا ایک، آسائے موسیٰ.
آسائے موسیٰ میں اللہ رب العزت نے بڑی کرامتیں رکھی ہوئی تھی. وہی آسائے موسیٰ ہے کہ پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. وہی آسائے موسیٰ ہے کہ فرعون کے جب جادوگر آئے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، پھرنے لگے، لوگ ڈرنے لگے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو نیچے پھینکو. ڈنڈے کو نیچے پھینکا، بہت بڑا سانپ بن گیا. اژدہا یا اجگر بڑا سانپ بن کے اس نے چھوٹے چھوٹے جو ان سپیروں کے یا ان جادوگروں کے پھینکے ہوئے سانپ تھے ان ساروں کو نگلنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہیا عصایا، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. دیہاتی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہو، لاٹھی ہو تو اس کو اپنی بغل میں دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیک لگا کے ہاتھ کو کہیں نیچے پکڑ لیا، آرام سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتوکا علیہا، اے اللہ میں اس اپنے عصا پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. یہ ڈنڈے کے سارے کام ہے نا. پتھر سے چشمے نکل آئے، دریا میں مارا، راستہ بن گیا. ٹیک لگا لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے درخت پر مارتے ہیں، پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بکریاں پتے کھاتی ہیں. احش بہا علی غنمی وَلِيَّ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، قرآن کریم میں اللہ نے وہ پوری بات نقل فرما دی. فرمایا کہ مجھے اس ڈنڈے سے اور بھی کئی فائدے ملتے ہیں. یہ فائدے گنوا دیے اور کہا اور بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں. ہمارے بعض لوگ بڑے طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، جن کے خلاف دل میں تعصب آ جائے پھر ان کے لیے وہ کسی جگہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ان کو وہابیوں پہ غصہ تھا. وہابی لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں تو بڑا معروف ہے نا. آپ کسی کو وہابی کہہ دیں سمجھو کہ یہ شاید مسلمان ہی نہیں رہا. وہابیوں پہ غصہ تھا. سٹیج پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اسے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. وَلِيَّ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں. اگر کوئی سامنے وہابی آ جائے تو اس کے سر پہ مار دیتا. اللہ رب العزت نے اس عصائے موسیٰ میں کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے دریائے نیل ہے، اس پہ لاٹھی اپنا عصا مارو. اللہ رب العزت کے حکم سے اس پہ عصا مارا، پیچھے کا پانی پیچھے رک گیا، آگے والا آگے رک گیا. ادھر پانی کے پہاڑ ہیں، ادھر پانی کے پہاڑ ہیں، درمیان میں راستے بن گئے. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نیل سے پار کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا. انہوں نے ڈنڈا مارا، راستہ بن گیا، اس خشک راستے سے وہ لوگ نکل گئے. اب فرعون نے دیکھا کہ یہ قوم یہاں سے نکل کے گئی ہے. فرعون بھی پیچھے بھاگا اور اپنی قوم کو لے کے دریا میں داخل ہو گیا. آخری کنارے سے لے کے پہلے کنارے تک پوری کی پوری اب فوج داخل ہو گئی. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پانی اب تم اپنا کام کرو. اللہ رب العزت کے حکم سے پانی نے چلنا شروع کر دیا. فرعون اور اس کی پوری فوج سارے کے سارے لوگ پانی میں غرق ہو گئے اور مارے گئے. وہی پانی جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے راستہ بنا چکا ہے، اسی پانی کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، پوری فوج کو فرعون سمیت غرق کر دیا اور پوری فوج میں سے کوئی آدمی نظر نہیں آیا. اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا. آپ کے علم میں ہے کہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے. کب سے وہ غرق ہوا، کب سے وہ مارا گیا، اور اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے.
اور کبھی کبھی وہ نکالتے ہیں، پھپھوندی لگ گئی، کوئی خراب ہونے لگی دوائیوں کے باوجود تو اس کو نکالتے ہیں، دوائی وغیرہ پھر سے لگاتے ہیں، اور مصر میں کبھی کبھی اس کو نمائشی طور پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، ویسے ہی وہ میوزیم میں نمائش کے طور پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو کیوں محفوظ رکھوایا؟ اس نے کام بھی وہ کیا ہوا تھا کہ اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت بننا اور عبرت بنے رہنا چاہیے تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اب اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے دنیا میں جو کہے کہ میں خدا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو ان کی امت کے لوگ یا قوم کے تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے علاوہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں ان سب کو اکٹھے کیا۔ قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ لوگوں کو اکٹھے کیا، جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کو کیا اعلان کیا؟ کہتا ہے انا ربکم العالی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی اگر کوئی دوسرا رب ہے بھی تب بھی میں اعلیٰ ہوں۔ اعلیٰ تو وہی ہوگا نا کہ دوسرا بھی کوئی مانا جائے۔ موسیٰ کسی اور رب کو مان رہا ہے، اس کے ماننے والے کسی اور رب کو مان رہے ہیں، لیکن میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اتنا بڑا جرم کرنے والا انسان، اس کی لاش کو عبرت بنایا جانا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت نے عبرت بنا دیا، اور وہ تب سے لے کر آج تک اس کی لاش محفوظ ہے، اور لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مجرم انسان ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو محفوظ رکھوایا ہوا ہے۔ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی تھی، شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ، میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتا ہوں، کیونکہ تم تو امتی ہو، اور امتی بھی کیسے ہو؟ آج کے موجودہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانتے، کوئی کمیونسٹ ہو چکا ہے، کوئی کچھ ہو چکا ہے، آوارہ اور بے دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نبی تھے، میں نبی ہوں، ہم بھائی بھائی ہیں، میرا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے، تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، اس سال روزہ رکھنے کا حکم دیا، اپنے صحابہ کو کہا کہ تم بھی سب روزہ رکھو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ کون سے دن کا؟ دن تو نہیں بھول گئے، واقعہ تھوڑا تفصیلی ہو گیا تھا۔ عاشورہ محرم، 10 محرم کا شہادت حسین والے دن کا روزہ، لیکن اس روزے کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مشہور نہیں ہوا، یہ شکرانے کا دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب ہے آپ اندازہ کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس کے بعد انبیاء کرام ہیں، کب جا کے موسیٰ علیہ السلام؟ تب سے 10 محرم شکرانے کا دن اور روزے کا دن آ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی، اور شاید اسی لیے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، اسی لیے عاشورہ ہے۔ نہیں، عاشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے معروف آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی چاہے تو 10 محرم کا روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے بعد بھی کتنے دن ہیں؟ 9 کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر کوئی ایک روزہ 10 محرم کا رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ رکھیں، پورے سال کے گناہ معاف۔ ایک روزہ رکھیں، 2 سالوں کے گناہ معاف۔ 1 سال گزرا ہوا، 1 سال آنے والا۔ ایک حدیث میں باقاعدہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ 2 سال کون سے ہیں؟ 1 سال آنے والا، 1 سال گزرا ہوا۔ اللہ رب العزت کی ہم پر کتنی عنایتیں ہیں۔ روزے کا حکم دیا جو ہمارے بس میں ہے،
نمازوں کا حکم دیا جو ہمارے بس میں ہے. بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق ہے. کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کے لیے ظلم یا زیادتی یا اس کی طبیعت پہ بوجھل ہو. حج ہے، حج پر کچھ خرچہ آتا ہے، کچھ محنت لگتی ہے. اب حج اللہ رب العزت نے پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، روزہ سال میں ایک مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ. لیکن زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس بکریاں ہیں، جس کے پاس گائیاں بھینسیں ہیں، جس کے پاس اونٹ ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے. یا جس کی زمین ہے اور ان پر عشر ہے، جو 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے. جس کے پاس زمین نہیں، اس کی کوئی آمدنی غلہ کی شکل میں نہیں ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے پاس کیش ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے 100 ریال دیا اور کتنا مانگا؟ 2.5 ریال. پہلے اللہ رب العزت نے 1000 ریال دیا اور ہم سے کتنے مانگ لیے؟ 25 ریال. پہلے اللہ رب العزت نے 1,00,000 ریال دیا اور 1,00,000 میں سے ہم سے کیا مانگ لیا؟ 2,500. اب یہ بات ہے کہ 2,500 رقم بن گئی ایک، اور ہمارا دل گھبرانا شروع ہو گیا. 2,500 غریبوں میں بانٹ. اللہ کے بندو، پہلے یہ تو سوچو کہ جس ذات نے 1,00,000 دیا تم سے مانگ کیا لیا ہے؟ 2,500 صرف. 1,00,000 پر 2,500، 1,000 پر 25 ریال، 100 پر 2.5 ریال. اللہ رب العزت پہلے دولت کا ڈھیر لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ غریبوں کو بانٹ دو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اور زکوٰۃ نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر غیر کو دو گے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر رشتہ دار کو دو گے صدقہ و صلہ 2 گنا ثواب ہوگا. صدقہ کا، زکوٰۃ کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی. پھوپھی کو زکوٰۃ دیں جائز، خالہ کو زکوٰۃ دیں جائز، چچا کو زکوٰۃ دیں جائز، ماموں کو زکوٰۃ دیں جائز، بہن کو زکوٰۃ دیں جائز، بھائی کو زکوٰۃ دیں جائز. بیٹے کے بیٹی کو نہیں دے سکتے، ماں کو واقف نہیں دے سکتے. باقی کتنے رشتہ دار ہیں؟ بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں. ان سب میں سے جس کو بھی زکوٰۃ دو گے 2 گنا ثواب. لیکن یہاں ایک بات میں واضح کر دوں، ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کہ میں ملٹی ملینر ہوں اور میرا بھائی ذرا غریب ہے. اب اس کی غریبی کتنی ہے؟ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، گاڑی رکھی ہوئی ہے. لیکن گاڑی اس ملٹی ملینر کے پاس ظاہر ہے کہ لاکھوں والی گاڑی ہے، بھائی کے پاس ہزاروں والی ہے. زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے رہے ہیں. زکوٰۃ ایسے آدمی کے لیے نہیں، زکوٰۃ اس کے لیے ہے کہ جو نادار ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یا پھر زکوٰۃ اس کے لیے ہے جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں، تنخواہ ہے، دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، لیکن اس کا خرچہ اس کے کاروبار سے پورا نہیں ہو رہا. اور خرچے میں بھی ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ خرچہ اللہ تللے والا خرچہ نہیں کہ ہر طرح کی آوارگیاں اور ہر طرح کی تعیشات، عیاشیاں کرے آدمی اور کہے خرچہ پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی اس کو دے دے. نہیں، جتنے جائز اور شرعی اخراجات ہیں، اگر جائز اور شرعی اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ناجائز خرچے ہیں، علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے نہیں بلکہ دنیا جہاں کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے زکوٰۃ لیتا ہے ہم نہیں دیں گے، جائز نہیں. بچوں کی فیسیں کن کی؟ جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی بچہ اسلامی مدرسے میں پڑھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مدارس عربیہ، مدارس اسلامیہ ہوتے ہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، اگر کوئی ایسے مدرسے میں پڑھتا ہے اس کا جتنا خرچہ زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے.
لیکن سکولوں کالجوں کے طالب علموں کی جو فیسیں ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے دینا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے 2-4-6 بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کروائے ہوئے ہے اور اچھی غذائیں، اچھی رہن سہن، اچھا ہر چیز اور خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یہ آدمی زکوٰۃ کے لائق نہیں ہے۔ جائز شرعی اخراجات پورے نہ ہوں وہ زکوٰۃ کے لائق ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ، اور 1 لاکھ میں سے صرف 2,500۔ اب جن کی بہت زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، اتنا پیسہ اب بانٹ دیں گے۔ بھائی اللہ نے دیا ہے، بانٹ دو۔ حج پہ خرچ ہوتا ہے، حج پہ محنت لگتی ہے، اللہ نے ساری عمر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے، آپ کریں ہر سال، نافلہ ہے۔ صحابی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ وہ کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ ہر سال کہاں کر پاتا کوئی بھی؟ بڑے بڑے مالدار ہر سال نہیں کر پاتے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں وہ ہر سال حج نہیں کر پاتے، بلکہ ہمارے یہاں ایسا رواج ہو چکا ہے کہ چاہیے یہ کہ 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قدسی، جس میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو صحت دی، اپنے بندے کو دولت دی، 5 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی یہ حج کے لیے نہیں آتا، یہ محروم انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ محروم ہے، لہذا 5 سال میں حج کر لینا چاہیے، 10 سال میں حج کر لیں۔ کئی لوگوں سے پوچھے نا کہ بھائی حج کب کیا تھا؟ جی ہم نے 65 میں کر لیا تھا، آتے ہی 65 میں کر لیا تھا۔ اب 65 سے آج تک گنو کتنے ہو گئے؟ 35 سال پچھلی صدی کے، 65 سے 100 تک 35 آ گئے نا، 35 سال پچھلی صدی کے، اور اب یہ نئی صدی کے بھی 17 سال۔ کہاں بات گئی؟ 1 مرتبہ حج کیا گویا کہ اللہ پہ احسان کر دیا؟ نہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، 5 7 10 سال میں 1 مرتبہ حج کرتے رہنا چاہیے، عمرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، یہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، یہ فقر اور غریبی کو بھی مٹاتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ خرچہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریبی کو مٹاتے ہیں، لہذا حج بھی کرتے رہنا چاہیے، عمرہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں عمرہ پورے حج کا ثواب ہے، عمرہ فی رمضان تعدل حجہ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ رمضان میں حج کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے اور شریعت کے مطابق اپنے اہل و عیال کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے روزے، میری اور آپ کی تلاوتیں، راتوں کا قیام قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی توبہ کے بارے میں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل یا کسی درس پر توبہ کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔